بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورج طلوع ہوا لیکن میدان جنگ کی گرد و غبار میں اسے کوئی دیکھ ہی نہ سکا۔ مسلمان بھی شہید ہوئے تھے لیکن رومیوں کی اموات زیادہ تھیں۔ میدان میں ان کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں اور ان کے زخمی جو اٹھنے کے قابل نہیں تھے رینگ رینگ کر گھوڑوں تلے کچلے جانے سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میدان رومیوں کے خون سے لال ہو گیا تھا۔ اسلام کے علم برداروں، سالار شرحبیل رضی اللہ عنہ کی للکار اٹھی، تم نے رومیوں کو انہی کے خون میں نہلا دیا ہے، تم نے ساری رات ان کے حملے روکے ہیں، اب ہماری باری ہے۔ اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا۔ شرحبیل رضی اللہ عنہ نے اپنے دائیں پہلو کے ایک دستے کو آگے بڑھایا۔ رومی حملہ روکنے کے لیے تیار تھے لیکن رات وہ حملہ کرتے اور پیچھے ہٹتے رہے تھے۔ ان کے جسم تھکن سے چور ہو چکے تھے۔ شرحبیل رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کی جسمانی طاقت کو ضائع نہیں ہونے دیا تھا، اسی لیے وہ دفاعی لڑائی لڑتے رہے تھے۔ شرحبیل رضی اللہ عنہ کے دائیں پہلو کے ایک دستے نے باہر کی طرف ہو کر حملہ کیا، اس سے رومیوں کے اس طرف کا پہلو پھیلنے پر مجبور ہو گیا۔ شرحبیل رضی اللہ عنہ نے فوراً ہی رومیوں کے دوسرے پہلو پر بھی ایسا ہی حملہ کرایا اور اس پہلو کو بھی قلب سے الگ کر دیا۔ رومیوں کے پہلو دور دور ہٹ گئے تو شرحبیل رضی اللہ عنہ نے قلب کے دستوں کو اپنی قیادت میں بڑے شدید حملے کے لیے آگے بڑھایا۔ رومی رات کے تھکے ہوئے تھے اور ان کا سالار بھی مارا گیا تھا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ ان میں لڑنے کا جذبہ مانند پڑ چکا ہے۔ مسلمانوں کے پہلوؤں کے دستے دشمن کے پہلوؤں کو اور زیادہ پھیلاتے گئے۔ وہ اب اپنے قلب کے دستوں کی مدد کو نہیں آ سکتے تھے۔ مسلمانوں کے پہلوؤں کے دستوں کے سالار معمولی سالار نہیں تھے، وہ تاریخ ساز سالار ابو عبیدہ اور عامر بن عاص رضی اللہ عنہما اور قلب کے چند ایک دستوں کے سالار خالد رضی اللہ عنہ تھے۔ رومیوں کے لیے خالد دہشت کا دوسرا نام بن گیا تھا۔ گھڑ سوار دستوں کے سالار زرار بن ازور تھے جو سلطنت روم کی فوج میں اس لیے مشہور ہو گئے تھے کہ وہ میدان میں آ کر خود اور قمیض اتار کر کمر سے برہنہ ہو جاتے اور لڑتے تھے۔ انفرادی معرکہ ہوتا یا وہ دستے کی کمان کر رہے ہوتے، وہ اس قدر تیزی سے پینترا بدلتے تھے کہ دشمن دیکھتا رہ جاتا تھا اور ان کی برچھی میں پرویا جاتا یا تلوار سے کٹ جاتا تھا۔ مسلمانوں کی نفری بہت کم تھی، اس کمی کو ان سالاروں نے ذاتی شجاعت، جارحانہ قیادت اور عسکری فہم و فراست سے پورا کیا۔ اور سورج غروب ہونے میں کچھ دیر باقی تھی جب رومی نفری افراد کے باوجود منہ موڑنے لگی۔ رومیوں میں یہ خوبی تھی کہ وہ تتر بتر ہو کر بھاگا نہیں کرتے تھے، ان کی پسپائی منظم ہوتی تھی، لیکن فحل کے معرکے سے وہ بے طرح بھاگنے لگے۔ ان کی مرکزی قیادت ختم ہو چکی تھی اور ان کا جانی نقصان اتنا ہوا تھا کہ نہ صرف یہ کہ ان کی نفری کم ہو گئی تھی بلکہ اتنا زیادہ خون دیکھ کر ان پر خوف طاری ہو گیا تھا۔ ان کی ایسی بے ترتیب پسپائی کی وجہ اور بھی تھی۔ ان کا سالار سقلار انہیں دلدل میں سے نکال لایا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ کہاں سے زمین سخت ہے جہاں پاؤں کیچڑ میں نہیں دھسیں گے، مگر اب ان کے ساتھ وہ سالار نہیں تھا، اس کی لاش میدان جنگ میں پڑی تھی۔ سپاہیوں نے اس لیے بھاگنا شروع کر دیا کہ وہ جلدی جلدی دلدل میں سے وہ راستہ دیکھ کر نکل جائیں۔ سالار شرحبیل رضی اللہ عنہ نے دشمن کو یوں بھاگتے ہوئے دیکھا تو انہیں دلدل کا خیال آ گیا۔ انہوں نے دشمن کے تعاقب کا حکم دے دیا۔ مسلمان پیادے اور سوار نعرے لگاتے ان کے پیچھے گئے تو رومی اور تیز دوڑے لیکن دلدل نے ان کا راستہ روک لیا۔ ہڑبونگ اور افراتفری میں انہیں یاد ہی نہ رہا کہ دلدل میں سے وہ کہاں سے گزر آئے تھے۔ ان کے پیچھے بھی موت تھی اور آگے بھی موت تھی۔ وہ دلدل میں داخل ہو گئے اور اس میں دھنسنے لگے۔ جو رومی دلدل میں اور آگے چلے گئے تھے انہیں تیروں کا نشانہ بنایا گیا۔ دریا کا پانی چھوڑ کر رومیوں نے جو دلدل پیدا کی تھی کہ مسلمان آگے نہ بڑھ سکیں، وہ دلدل رومیوں کے لیے ہی موت کا پھندا بن گئی۔ فحل میں لڑے جانے والے اس معرکے کو ذات الروغہ یعنی کیچڑ کی لڑائی کہا جاتا ہے۔ اس میں سے بہت تھوڑے سے رومی بچ سکے تھے، وہ بیسان چلے گئے تھے۔ اس معرکے میں 10,000 رومی مارے گئے تھے اور جو زخمی ہو کر میدان جنگ میں رہ گئے تھے ان کی تعداد بھی کچھ کم نہ تھی۔ سالار شرحبیل رضی اللہ عنہ نے وہاں زیادہ رکنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ دشمن کے ساتھ سائے کی طرح لگے رہنا چاہتے تھے تاکہ دشمن پھر سے منظم نہ ہو سکے۔ انہوں نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور خالد رضی اللہ عنہ کو چند ایک دستوں کے ساتھ فحل میں رہنے دیا اور خود باقی ماندہ فوج کے ساتھ آگے بڑھے، لیکن دلدل نے پھر ان کا راستہ روک لیا۔ انہوں نے 2-3 زخمی رومیوں سے پوچھا کہ دلدل سے پار جانے کا راستہ کون سا ہے؟ رومی زخمیوں نے انہیں ایک اور راستہ بتا دیا۔ یہ بڑا ہی دور کا راستہ تھا لیکن دلدل سے گزرنے میں بھی اتنا ہی وقت لگتا تھا جتنا دوسرا راستہ اختیار کرنے میں۔ شرحبیل رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ اور خالد رضی اللہ عنہما کو ان دستوں کے ساتھ
فحل میں چھوڑ دیا اور دلدل سے دور ہٹ کر اس راستے سے گزر گئے جو رومی زخمیوں نے انہیں بتایا تھا۔ انہیں دریائے اردن بھی عبور کرنا پڑا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر بیسان کا محاصرہ کر لیا۔ بیسان میں رومیوں کی خاصی نفری تھی۔ ہرقل نے نفری کے بلبوتے پر مسلمانوں کو فیصلہ کن بلکہ تباہ کن شکست دینے کا انتظام کیا تھا۔ اس کے منصوبے کی پہلی کڑی ناکام ہو گئی تھی۔ فحل کے معرکے سے بھاگے ہوئے رومی چند ایک ہی خوش قسمت تھے جو دلدل سے نکل آئے تھے۔ ان کی پناہ بیسان ہی تھی۔ بیسان کا رومی سالار اس خبر کے انتظار میں تھا کہ اس کے ساتھی سالار سقلار نے مسلمانوں کو بے خبری میں جا لیا ہے اور مسلمانوں کا خطرہ ہمیشہ کے لیے ٹل گیا ہے۔ لیکن چوتھی شام بیسان میں پہلے رومی زخمی داخل ہوئے۔ زخمی ہونے کے علاوہ ان کی ذہنی حالت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ تھکن اور خوف سے ان کی آنکھیں باہر کو آ رہی تھیں، ان کے ہونٹ کھلے ہوئے تھے اور وہ پاؤں پر کھڑے رہنے کے قابل بھی نہیں تھے۔ بیسان میں داخل ہوتے ہی انہیں بیسان کے فوجیوں نے گھیر لیا اور پوچھنے لگے کہ آگے کیا ہوا ہے۔ کاٹ دیا، ایک سپاہی نے خوف اور تھکن سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ سب کو کاٹ دیا؟ مسلمانوں کو کاٹ دیا؟ ان سے پوچھا گیا۔ نہیں، سپاہی نے جواب دیا، انہوں نے کاٹ دیا، کیچڑ نے مروا دیا۔ اس کے ساتھ ہی کچھ اور سپاہی بھی تھے، ان کی جسمانی اور ذہنی حالت بھی اسی سپاہی جیسی تھی۔ انہوں نے بھی ایسی ہی باتیں سنائیں جن میں مایوسی اور دہشت تھی۔ ان کی یہ باتیں اس رومی فوج میں پھیل گئیں جو بیسان میں مقیم تھی۔ اس فوج میں ایسے سپاہی بھی تھے جو کسی نہ کسی معرکے میں مسلمانوں سے لڑ چکے تھے۔ انہوں نے فحل سے آئے ہوئے سپاہیوں کی باتوں میں رنگ آمیزی کی۔ اس کا اثر رومیوں پر بہت برا پڑا۔ میں کہتا ہوں وہ انسان ہے ہی نہیں، ایک سپاہی نے مسلمانوں کے متعلق کہا۔ ہماری فوج جہاں جاتی ہے مسلمان جیسے وہاں اڑ کر پہنچ جاتے ہیں، ان کی تعداد ہم سے بہت کم ہوتی ہے۔ ایک اور سپاہی نے کہا، لیکن لڑائی شروع ہوتی ہے تو ان کی تعداد ہم سے زیادہ نظر آنے لگتی ہے۔ دہشت کے مارے ہوئے ان زخمی سپاہیوں کی باتیں جو ہوا کی طرح بیسان کے کونوں خدروں میں پہنچ چکی تھیں جلد ہی سچ ثابت ہو گئیں۔ ایک شور اٹھا، مسلمان آ گئے ہیں، مسلمانوں نے شہر کا محاصرہ کر لیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی بیسان کے اندر ہڑبھونگ مچ گئی۔ ان لوگوں میں سے کوئی بھی قلعے سے باہر نہیں جا سکتا تھا، دروازے بند ہو چکے تھے، وہ اب اندر ہی چھپنے کی کوشش کر رہے تھے۔ درہم و دینار اور سونا وغیرہ گھروں کے فرش میں دبانے لگے۔ رومی فوج قلعے کی دیواروں پر اور برجوں میں جا کھڑی ہوئی۔ رومیوں، سالار شرحبیل رضی اللہ عنہ نے للکار کر کہا، خون خرابے کے بغیر قلعہ ہمارے حوالے کر دو۔ اس کے جواب میں اوپر سے تیروں کی بوچھاڑیں آئیں، لیکن مسلمان ان کی زد سے دور تھے۔ رومیوں، سالار شرحبیل نے ایک بار پھر اعلان کرایا، ہتھیار ڈال دو، جزیہ قبول کر لو، نہیں کرو گے تو بیسان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، تم سب مردہ ہوگے یا ہمارے قیدی، ہم کسی کو بخشیں گے نہیں۔ رومی فوج میں تو مسلمانوں کی دہشت اپنا کام کر رہی تھی، لیکن اس فوج کے سالار اور دیگر عہدیدار جنگجو تھے، اپنی عسکری روایات سے اتنی جلدی دستبردار ہونے والے نہیں تھے۔ انہوں نے نہ ہتھیار ڈالنے پر آمادگی ظاہر کی، نہ جزیہ کی ادائیگی قبول کی۔ مسلمان ایک رات اور ایک دن مسلسل لڑے تھے، پھر انہوں نے بھاگتے رومیوں کا تعاقب کیا، پھر بیسان تک آئے تھے۔ انہیں آرام کی ضرورت تھی۔ شرحبیل رضی اللہ عنہ نے انہیں آرام دینے کے لیے فوری طور پر قلعے پر دھاوا نہ بولا، البتہ خود قلعے کے ارد گرد گھوڑے پر گھوم پھر کر دیکھتے رہے کہ دیوار کہیں سے کمزور ہے یا نہیں، یا کہیں سے سرنگ لگائی جا سکتی ہے۔ 7-8 روز گزر گئے۔ رومی اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ مسلمان قلعے پر حلہ بولنے کی ہمت نہیں رکھتے، لیکن رومی سالار یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ اس کی اپنی فوج کی ہمت مانت پڑی ہوئی ہے۔ اس نے اپنی فوج کے جذبے کو بیدار کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ وہ باہر نکل کر مسلمانوں پر حملہ کر دے اور قلعے کی لڑائی کا فیصلہ قلعے سے باہر ہی ہو جائے۔ اگلے ہی روز قلعے کے تمام دروازے کھل گئے اور ہر دروازے سے رومی فوج رکے ہوئے سیلاب کی طرح نکلی۔ اس میں زیادہ تر سوار دستے تھے۔ انہوں نے طوفان کی مانند مسلمانوں پر حملہ بول دیا۔ مسلمانوں کے لیے یہ صورتحال غیر متوقع تھی۔ ان کی نفری بھی دشمن کے مقابلے میں کم تھی۔ پہلے تو ایسے لگتا تھا جیسے رومی مسلمانوں پر چھا گئے ہیں اور مسلمان سنبھل نہیں سکیں گے، لیکن سالار شرحبیل رضی اللہ عنہ عام سی قسم کے سالار نہیں تھے۔ انہوں نے دماغ کو حاضر رکھا اور قاصدوں کو دوڑا دوڑا کر اور خود بھی دوڑ دوڑ کر اپنے دستوں کو پیچھے ہٹنے کو کہا۔ مسلمانوں نے اس حکم پر فوری عمل کیا اور پیچھے ہٹنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی شرحبیل رضی اللہ عنہ نے بہت سے مجاہدین کو قلعوں کے دروازوں کے قریب بھیج دیا۔ ان میں زیادہ تر تیر انداز تھے۔ ان کے لیے یہ حکم تھا کہ رومی واپس دروازوں کی طرف آئیں تو ان پر اتنی تیزی سے تیر پھینکے جائیں کہ وہ دروازوں سے دور رہیں۔ شرحبیل رضی اللہ عنہ اور ان کے کمانداروں نے اپنے دستے کو محاصرے کی ترتیب سے میدان کی لڑائی کی ترتیب میں کر لیا اور اتنا پیچھے ہٹ آئے تھے کہ رومی قلعے سے دور آ گئے۔ اب شرحبیل رضی اللہ عنہ نے اپنے انداز سے جوابی حملہ کیا۔ رومی اپنے حملے میں
اتنے مگن تھے کہ وہ بکھرے رہے۔ مسلمانوں نے حملہ کیا تو رومی بے ترتیبی کی وجہ سے حملے کا مقابلہ نہ کر سکے۔ وہ قلعے کی طرف دوڑے تو ادھر سے مسلمانوں کے تیروں نے انہیں گرانا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کی تیر اندازی بہت ہی تیز اور مہلک تھی۔ رومیوں کا لڑنے کا جذبہ پہلے ہی ٹوٹا ہوا تھا، اب جذبہ بالکل ہی ختم ہو گیا۔ رومیوں کا جانی نقصان اتنا زیادہ تھا جسے وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ آخر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور شرحبیل رضی اللہ عنہ کی شرطیں ماننے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ انہوں نے جزیہ اور کچھ محصولات کی ادائیگی کرنے کی شرط بھی قبول کر لی اور قلعہ مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ فروری 653 عیسوی ذی الحج 13 ہجری کے آخری ہفتے میں بیسان مکمل طور پر مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ اس وقت ابو عبیدہ اور خالد رضی اللہ عنہما فحل کے شمالی علاقے میں پیش قدمی کر رہے تھے۔ انطاکیہ کے بڑے گرجے کا گھنٹا بج رہا تھا۔ یہ گھنٹا بڑا گھنٹا تھا، اس کی آواز سارے شہر میں سنائی دیتی تھی۔ نور کے تڑکے کی خاموشی میں اس کی ڈان ڈان اور زیادہ اونچی سنائی دے رہی تھی۔ ہرقل مسلمانوں کے مقصد کو قبول نہیں کر سکتا تھا۔ مسلمانوں کو وہ عرب کے بدو کہا کرتا تھا، اس نے مسلمانوں کو لٹیرے بھی کہا تھا، لیکن اس نے جلد ہی تسلیم کر لیا تھا کہ اب اس کا مقابلہ ایک ایسے دشمن کے ساتھ ہے جو اس سے زیادہ عسکری فہم و فراست کا مالک ہے اور اس کے سامنے ایک مقصد ہے۔ یہ مذہب کا معاملہ تھا، لیکن وہ جان گیا تھا کہ مسلمان زمین کی خاطر اور اپنی شہنشاہی کے قیام اور وسعت کی خاطر گھروں سے نہیں نکلے، بلکہ وہ ایک عقیدے پر اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں۔ اس نے اپنے سالاروں کو محاذ کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا۔ میں اتنی زیادہ اور ہر لحاظ سے اتنی طاقتور فوج تیار کر رہا ہوں جسے دیکھ کر پہاڑ بھی کانپیں گے۔ ہم جو علاقے کھو چکے ہیں ان کا ہمیں غم نہیں ہونا چاہیے، یہ سب واپس آ جائیں گے۔ میں تم میں سے کسی کے چہرے پر مایوسی نہیں دیکھنا چاہتا۔ میں نے 20 سال مسلسل لڑ کر سلطنت روم کی عظمت کو بحال کیا تھا، اب بھی کر لوں گا، لیکن تم مسلمانوں سے مرعوب ہو گئے تو میری ناکامی یقینی ہے۔ سالاروں نے باری باری اسے جوشیلے الفاظ میں یقین دلایا کہ وہ اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ہرقل کے بولنے کا انداز میں رعب، عزم اور ٹھہراؤ تھا۔ اس کا انداز تحکمانہ نہیں تھا، لیکن اس کے الفاظ اس کے سالاروں پر وہی تاثر پیدا کر رہے تھے جو وہ پیدا کرنا چاہتا تھا۔ سالار تھیوڈورس اور سالار شنس اسی وقت نئے احکام اور ہدایات کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ اس وقت ابو عبیدہ اور خالد رضی اللہ عنہما فحل کے شمال کی طرف جا رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ جب سالار اعلیٰ تھے تو انہوں نے اپنی فوج کو منظم کر دیا تھا۔ مجاہدین تو پہلے بھی منظم ہی تھے، ان کا خدا ایک، رسول ایک، قرآن ایک، نظریہ اور عقیدہ ایک تھا، اور سالار سے سپاہی تک جنگ کے مقصد سے آگاہ تھے۔ پھر بھی اسے فارس اور روم کی فوجوں کی طرح منظم کرنا ضروری تھا۔ وہ خالد رضی اللہ عنہ نے کر دیا تھا۔ جاسوسی اور دیکھ بھال کو بھی باقاعدہ مؤثر بنا دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ خالد رضی اللہ عنہ نے ایک سوار دستہ تیار کیا تھا جو متحرک رہتا اور انتہائی رفتار سے وہاں پہنچ جاتا جہاں مدد کی ضرورت ہوتی تھی، مگر ان کی تعداد تھوڑی تھی اور روز بروز تھوڑی ہوتی جا رہی تھی اور وہ اپنے وطن سے دور ہی دور ہٹتے جا رہے تھے۔ ابو عبیدہ اور خالد رضی اللہ عنہما اپنے دستوں کے ساتھ حمص کی جانب جا رہے تھے۔ وہ فحل سے چلے تھے جہاں سے حمص تقریباً 80 میل دور تھا۔ ان کے راستے میں دمشق پڑتا تھا جو کم و بیش 30 میل دور تھا، لیکن ان سالاروں نے دمشق سے کچھ دور سے گزر جانا تھا۔ دمشق اور فحل کے درمیان ایک سرسبز علاقہ تھا جو بہت خوبصورت اور روح پرور تھا۔ اس سرسبز علاقے کا نام مرج الروم تھا۔ مسلمان دستوں کو کچھ دیر کے لیے وہاں رکنا تھا۔ وہ اس سے تھوڑی ہی دور رہ گئے تھے کہ ایک گھڑ سوار جو فوجی معلوم نہیں ہوتا تھا راستے میں کھڑا ملا۔ وہ کوئی شکاری معلوم ہوتا تھا۔ جب دونوں سالار اس کے سامنے سے گزرے تو اس نے اپنا گھوڑا ان کے پہلو میں کر لیا اور ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ کیا خبر ہے؟ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا۔ رومی ہمارے منتظر ہیں، گھڑ سوار نے جواب دیا۔ تعداد ہم سے زیادہ ہے، حمص کی طرف دشمن کا ایک لشکر آ رہا ہے۔ یہ گھڑ سوار کوئی شکاری یا اجنبی نہیں تھا، یہ ایک مسلمان جاسوس تھا جو شکاریوں کے بحروب میں بہت آگے نکل گیا تھا۔ وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے چند اور ساتھی بھی آگے گئے ہوئے تھے۔ جاسوسی اتنا آسان کام نہیں تھا کہ دشمن کی نقل و حرکت دیکھی اور واپس آ کر اپنے سالاروں کو اطلاع دے دی۔ دشمن کے جاسوس بھی آگے آئے ہوئے ہوتے تھے۔ وہ جاسوسی کے علاوہ یہ بھی دیکھتے تھے کہ دوسری طرف کا کوئی جاسوس ان کے علاقے میں نہ آیا ہو۔ پتہ چل جانے کی صورت میں وہ جاسوس پکڑا یا مارا جاتا تھا۔ اس جاسوس نے سبزہ میں جس رومی فوج کی موجودگی کی اطلاع دی تھی وہ رومی سالار تھیوڈورس کے دستے تھے، اور جو رومی
رومی فوج آ رہی تھی اس کا سالار شمس تھا۔ ابو سلیمان ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا تو یہ نہیں سوچ رہا کہ ہم ان رومیوں کو نظر انداز کر کے آگے نکل جائیں؟ ہماری منزل حمص ہے۔ نہیں، خالد رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ان دونوں فوجوں کے ادھر آنے کا مقصد اور کیا ہو سکتا ہے کہ یہ دمشق کے راستوں کی ناکہ بندی کر رہے ہیں۔ مجھے دمشق خطرے میں نظر آ رہا ہے۔ اگر رومی 2 حصوں میں آ رہے ہیں تو ہم کیوں نہ 2 حصوں میں بٹ جائیں؟ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، 2 حصوں میں ہی ہونا پڑے گا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہماری رہنمائی اللہ کرے گا، اللہ تجھے سلامت رکھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ مجاہدین کو بتا دیں؟ خالد رضی اللہ عنہ رکابوں میں کھڑے ہو گئے اور اپنی فوج کو رکنے کا اشارہ کیا۔ مجاہدین اسلام، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے بڑی ہی بلند آواز میں فوج سے کہا، دشمن نے ہمارا راستہ روک لیا ہے۔ کیا تم نے کفر کے پہاڑوں کے سینے چاک نہیں کیے؟ کیا شرک اور ارتداد کی چٹانوں کو تم نے پہلے روندا نہیں؟ یہ رومی لشکر جو ہمارے راستے میں کھڑا ہے تعداد میں زیادہ ہے، لیکن اس میں ایمان کی طاقت نہیں جو تم میں ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، باطل کے ان پجاریوں کے ساتھ نہیں۔ اللہ کی خوشنودی کو اپنے دل میں رکھو اور اپنے آپ کو ایک اور معرکے کے لیے تیار کرو۔ ہم تیار ہیں۔ مجاہدین کے نعرے گرجنے لگے، ہم تیار ہیں، لبیک ابو عبیدہ، لبیک ابو سلیمان۔ ایسا جوش و خروش جس میں گھوڑے بھی کھر مارنے لگے ہوں، اور ایسے گرجدار نعرے جیسے مجاہدین کا یہ لشکر تر و تازہ ہو اور پہلی بار کوچ کر رہا ہو۔ یہ ایمان کی تازگی اور روحوں کا جوش تھا۔ بعض مورخوں نے مرج الروم کی لڑائی کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔ اس جنگ کی تفصیلات 2 یورپی مورخوں نے لکھی ہیں، جن میں ہنری اسمتھ قابل ذکر ہے۔ اس نے اسے جنگی مبصر کی نگاہوں سے دیکھا اور لکھا ہے۔ ان تحریروں کے مطابق ابو عبیدہ اور خالد رضی اللہ عنہما نے اپنے دستوں کو الگ کر کے اس طرح تقسیم کر لیا کہ دونوں سالار ایک دوسرے کی مدد کو بھی پہنچ سکیں۔ دونوں حصوں کا ہراول مشترک تھا اور ہراول سے آگے دیکھ بھال کا بھی انتظام تھا۔ دونوں سالار اس زمین پر اجنبی تھے، دائیں اور بائیں سے بھی حملہ ہو سکتا تھا۔ دونوں مسلمان جاسوسوں کو جو بہت آگے چلے گئے تھے ایک شتر سوار ملا اور رک گیا۔ میرے دوستو، اس نے مسلمان جاسوسوں سے کہا، تم ادھر سے آ رہے ہو اور میں ادھر جا رہا ہوں۔ سنا ہے ادھر سے مسلمان لشکر آ رہا ہے، اگر تم نے اس لشکر کو دیکھا ہو تو بتا دو، میں راستہ بدل دوں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میرا اونٹ مجھ سے چھین لیں۔ اور تو یہ بتا کہ آگے کہیں رومی لشکر موجود ہے؟ مسلمان جاسوس نے پوچھا اور کہنے لگا، ہمیں بھی وہی ڈر ہے جو تجھے ہے، رومی ہم سے گھوڑے چھین لیں گے۔ رومی لشکر کا تو کہیں نام و نشان نہیں، شتر سوار نے جواب دیا۔ کس نے بتایا ہے تمہیں؟ مرج الروم سے آنے والوں نے، ایک مسلمان جاسوس نے جواب دیا۔ کسی نے غلط بتایا ہے، شتر سوار نے کہا، میں ادھر سے ہی آ رہا ہوں۔ دونوں مسلمان جاسوس کسی بہروپ میں گھوڑوں پر سوار تھے۔ ایک نے شتر سوار کی ٹانگ پکڑ کر اتنی زور سے کھینچی کہ وہ اونٹ کی پیٹھ سے زمین پر جا پڑا۔ دونوں مسلمان بڑی تیزی سے گھوڑوں سے کودے اور شتر سوار کو سنبھلنے کا موقع نہ دیا، تلواریں نکال کر نوکیں اس کی شہرک پر رکھ دیں۔ تم عیسائی عرب ہو، ایک جاسوس نے اسے کہا، اور رومیوں کے جاسوس ہو، انکار کرو، ہم تمہارے دونوں بازو کندھوں سے کاٹ دیں گے۔ مرج الروم کی پوری خبر سناؤ۔ اس نے جان بخشی کے وعدے پر تسلیم کر لیا کہ وہ رومیوں کا جاسوس ہے، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ رومی سالار تھیوڈوس اپنے دستوں کے ساتھ پہلے ہی مرج الروم میں موجود تھا، اور دوسرا سالار شمس بھی کچھ دیر پہلے پہنچ گیا ہے۔ اس رومی جاسوس کو پکڑ کر پیچھے لے گئے اور اسے سالار ابو عبیدہ اور سالار خالد رضی اللہ عنہما کے حوالے کر دیا گیا۔ جب مجاہدین کا لشکر مرج الروم کے سبززار کے قریب گیا تو رومی لشکر 2 بڑے حصوں میں لڑائی کے لیے تیار کھڑا تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنے دستوں کو اس جگہ رومی لشکر کے سامنے روکا جہاں رومی سالار تھیوڈوس کے دستے تھے، اور خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے دستوں کو رومی سالار شمس کے دستوں کے سامنے سفارا کیا۔ رومیوں نے کوئی حرکت نہ کی، وہ شاید مسلمانوں کو حملے میں پہل کا موقع دینا چاہتے تھے، لیکن خالد رضی اللہ عنہ نے پہل نہ کی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو بھی انہوں نے پہلے حملہ نہ کرنے دیا۔ دونوں مسلمان سالار حیران تھے کہ رومی آگے بڑھ کر حملہ کیوں نہیں کرتے، حالانکہ ان کی تعداد مسلمانوں سے بہت زیادہ تھی۔ مسلمان اسے ایک چال سمجھ کر آگے نہ بڑھے۔ سورج غروب ہو گیا، دونوں طرف کی فوجیں پیچھے ہٹ گئیں اور سپاہیوں کو کچھ دیر سونے کی اجازت دے دی گئی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ دشمن پر ٹوٹ پڑنے کے عادی تھے، لیکن سالار اعلیٰ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ تھے، اس لیے خالد رضی اللہ عنہ ان کی موجودگی میں کوئی آزادانہ فیصلہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن ان کی فطرت میں جو جنگجو سپاہی تھا وہ انہیں سونے نہیں دے رہا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ بے چینی میں کروٹیں بدلتے رہے۔ دشمن ان کے سامنے موجود تھا اور لڑائی نہیں ہو رہی تھی۔
ایک تو وجہ یہ تھی کہ انہیں نیند نہیں آ رہی تھی، اور ایک وجہ اور تھی جو انہیں بے قرار کرتی جا رہی تھی۔ یہ شاید ان کی چھٹی حس تھی۔ انہوں نے رومیوں کے پڑاؤ کی طرف سے ہلکی ہلکی آوازیں بھی سنی تھیں۔ انہیں شک ہونے لگا کہ دشمن سویا نہیں اور کسی نہ کسی سرگرمی میں مصروف ہے۔ آدھی رات کے بہت بعد کا وقت تھا جب خالد رضی اللہ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے پڑاؤ میں خرامہ خرامہ چلتے پڑاؤ سے نکل گئے۔ وہاں سبزہ ہی سبزہ تھا اور درخت بہت تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ جھاڑیوں اور درختوں کی اوٹ میں دشمن کے پڑاؤ کی طرف چلے گئے۔ وہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں رومیوں کے سالار تھیوڈوس کے دستوں کو ہونا چاہیے تھا، لیکن وہاں رومی فوج کا ایک بھی سپاہی نہیں تھا، کوئی سنتری نہ تھا جو انہیں روکتا۔ شام کے وقت انہوں نے وہاں رومی دستوں کو پڑاؤ ڈالتے دیکھا تھا۔ رات ہی رات وہ کہاں چلے گئے؟ کچھ اور آگے جا کر انہیں ایسی نشانیاں ملیں جن سے صاف پتہ چلتا تھا کہ فوج نے یہاں قیام کیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ اس طرف چلے گئے جہاں رومیوں کی فوج کے دوسرے حصے کا پڑاؤ تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کو دور سے ہی پتہ چل گیا کہ فوج وہاں موجود ہے۔ وہ چھپتے چھپاتے اور آگے چلے گئے۔ رومی سنتری گھوم پھر رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ دشمن کے پڑاؤ کے ارد گرد بڑھتے گئے۔